السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیارے گھرانے پر۔ آج کا جو ٹاپک میں نے چوز کیا نا وہ جناب علی کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام کے فضائل کے اوپر ہے۔ ویسے تو ان کے فضائل بہت زیادہ ہیں اور محدثین کا اس پہ اجماع ہے کہ جن صحابی کے اپنا شان میں سب سے زیادہ فضائل ہیں وہ جناب علی ہیں۔ تو ان کے فضائل میں پہلی حدیث جو میں کوٹ کروں گا وہ صحیح مسلم 240 سے ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق۔ تو اس کی بھی نا ایک ایلیبریشن اگر کروں نا تو اس کی بہت بڑی ایلیبریشن ہے جس کے اوپر میرے خیال میں ابھی تک کوئی زیادہ توجہ نہیں دیتے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہر وقت میں فکر اپنے حساب سے دیکھتا ہے۔ میں جس نظر سے اس حدیث کو دیکھتا ہوں نا اس کو ایلیبریٹ کرتا ہوں تو وہ اس کو سمپل سا میں ایلیبریٹ اس حساب سے کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا تھا اپنی خلافت کے لیے، تو اس میں نے جیسے اپنے پچھلے کلپس میں بتایا تھا کہ وہ خلافت کا ایپیکس جو پہنچا تھا نا، کلائمیکس پہ پہنچی تھی، وہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی ریاست قائم کر کے دکھائی اور اس کے بعد خلفائے راشدین نے اس سلسلے کو آگے بڑھایا۔ تو جناب علی اس خلافت راشدہ کا آخری استعارہ تھے جو اس کو بچانے کی آخری حد تک کوشش کرتے رہے کہ ملوکیت نہ آ جائے، اور وہ آخری استعارے کے طور پر تھے۔ تو جناب علی سے محبت کی نشانی اسی لیے کہا گیا ہے کہ جو جناب علی سے محبت کرے گا مطلب وہ خلافت راشدہ سے محبت کر رہا ہوگا، اور جو جناب علی سے بغض رکھ رہا ہوگا اس کا مطلب ہے وہ ملوکیت سے محبت رکھ رہا ہوگا، مطلب اللہ کے نظام سے جو اللہ کا باطل نظام ہے، اللہ جس کو نہیں چاہتا وہ اس سے محبت کر رہا ہے، تو وہ اس کا مطلب ہے وہ بغض رکھا ہے جناب علی سے، تو وہ پھر مومن نہ ہوا۔ اور جو اللہ کے نظام سے محبت کر رہا ہے تو وہ جناب علی سے محبت کر رہا ہے، مطلب خلافت راشدہ سے محبت کر رہا ہے۔ جو میری نظر میں اس کی ایلیبریشن اس حدیث کے بنتی ہے۔ اس کی سپورٹیو حدیث دوسری ہے، خطبہ حجت الوداع کے بعد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ رہے تھے واپس، صحیح مسلم 6225 سے 6228 تک متواتر حدیث ہیں، تو اور بھی بہت سی بکس میں کوٹ ہوئی ہیں۔ تو حدیث ہے کہ اس میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے بعد خم نامی گاؤں پر پڑاؤ کیا، وہاں پر آپ کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا، وہاں پر آپ نے بیٹھ کر خطبہ دیا۔ انہوں نے کہا اے لوگو گواہ ہو جاؤ کہ میں بھی ایک انسان ہوں، جلد ہی اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں۔ میں تم میں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں سے ایک بڑی بھاری چیز اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے رکھے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا، جو اسے چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب۔ اور دوسری بڑی باری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں، اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ دیکھیں خطبہ حجت الوداع پر انہوں نے کیا کہا، تمہیں دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور سنت، اور انہیں پکڑے رہنے کا حکم دیا۔ غدیر خم پر آ کر کیا کہتے ہیں، دو بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن، اسے پکڑنے کا حکم دیا، اور اہل بیت جن کے بارے میں ہمیں ڈرایا، اور امت نے دونوں کام الٹ کیے، نہ ہی قرآن کو پکڑا اور نہ ہی اہل بیت کو چھوڑا۔ یہ غدیر خم گاؤں پر دینے کا ایک مقصد تھا، اس کی ایک حکمت تھی۔ یہ خطبہ حجت الوداع جہاں لاکھوں کا مجمع تھا مسلمانوں کا، وہاں دے سکتے تھے، وہاں اس لیے نہیں دیا کہ ایک ہمیں نشانی کے طور پر بتانا تھا کہ جب غدیر خم پر لوگ بچے تھے، وہ لوگ تھے جب مکے سے مدینہ آپ جا رہے تھے، وہ والے لوگ بچے ہوئے تھے جو اہل شام تھے اور اہل مدینہ تھے، اور آگے سارے معاملات جناب علی کے خلاف اہل شام آئے، جناب اپنا حسین کو اہل شام کی طرف سے حکم آیا ان کی شہادت کا، اور سارے معاملات جو اہل بیت کے خلاف چلے وہ شامیوں کی طرف چلے، جس کے بعد جناب حسین کی شہادت کے بعد، مظلومانہ شہادت کے بعد اہل مدینہ نے بیت بھی توڑی۔ یہ حدیثیں تھیں، انہی کی پلی کی بنا کے پر انہوں نے ان کی بیت توڑی۔ تو میں اپنی بات کو اسی طرف لاتا ہوں کہ جناب علی والی محبت والی بات کو، کہ وہیں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت تلاوت کی، اور جس کا مفہوم ہے کہ نبی تم پر تمہاری جانوں سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہا، اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے کہا، پوچھا کہ اے لوگو کیا تم اس آیت کے تحت میرا حق اپنے اوپر حق تسلیم کرتے ہو؟ تو سب صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل یا رسول اللہ، حق آپ کا یہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر اس وقت جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب علی کا ہاتھ ایسے پکڑا اور اٹھایا اور کہا من کنت مولا فہذا علی مولا، کہ پھر جس کا مولا میں، جس کا آقا میں، جس کا رہبر رہنما میں، جس کا لیڈر میں، پھر اس کا رہبر رہنما، آقا، لیڈر، رہنما علی بھی ہے۔
تو دلی دوست بھی کہہ سکتے ہیں، محبوب بھی کہہ سکتے ہیں، لیڈر بھی کہہ سکتے ہیں، ہر چیز کہتے ہیں. یہ ہمارے علی تشیع بھائی اسے خلافت کی طرف لے جاتے ہیں، ولایت کی طرف لے جاتے ہیں، دوسری طرف لے جاتے ہیں. یہ بھی ان کی لبریشن وضاحت باطل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ایک خلافت راشدہ کے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 30 سال کی پروفیسیز تھیں وہ تو اس حساب سے چلی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک انہوں نے ایک دوسرے سسٹم میں لیا، اور جو اینٹی شیعہ بالکل ایلیمنٹ ہے وہ اس کو دوسری سائڈ پر لے جاتا ہے. یہ سمپل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ہنٹس دیے ہیں کہ وہ حدیث کو جوڑ لیں، علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اور پھر اس حدیث کو جوڑیں کہ جس کا میں مولا، جس کا میں دلی محبوب، جس کا میں دوست، اس کا علی بھی دوست. یہ ان دنوں کے لیے ہنٹس چھوڑے گئے ہیں جب جنگ صفین ہو رہی ہے، جب مولا علی باغیوں کے خلاف قتال کر رہے ہیں، فتنوں کا دور شروع ہو چکا ہے، مسلمانوں کو سمجھ نہیں آ رہی کون حق پر ہے کون باطل ہے. اس وقت کے لیے مومنین کے لیے ہنٹ چھوڑے گئے ہیں کہ جناب علی کو اب وہ والی حدیث کو پھر جس چیز کے سامنے یہ حدیث، ویسے تو حدیث کا ذخیرہ ہے ان چیزوں میں جناب علی کو حق پر ثابت کرنے کے لیے. اور یہ محدثین نے اسی لیے خلافت راشدہ آگے جو ہے حضرت معاویہ کو خلیفہ راشد نہیں شمار کیا، کیونکہ یہ حدیث اتنی زیادہ متواتر طور پر آئی ہیں کہ ان کو پھر خلیفہ راشد نہیں، ان کو پہلا بادشاہی تصور کیا گیا. تو علی، میں اس بات کو کنکلوڈ کرتا ہوں، کلپ لمبا ہوتا جا رہا ہے کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. اس کی سمپل وضاحت یہی ہے کہ علی کا مطلب یہی ہے کہ وہ خلافت راشدہ کا آخری استعارہ تھے جو آخری حد تک خلافت راشدہ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے. اور ان دنوں ویسے بھی سسٹم اتنا گڑبڑ ہو چکا تھا کہ جنریشن نئی آ چکی تھی. جو پہلے صحابہ کرام نے قسم دوسری کی حالت گزاری تھی، ایک دوسرا دور تھا، پھر رومن اور پرشین امپائر اکھڑ گئیں، وہ ایک فرامانی آ چکی تھی، ایک جنریشن چینج ہو چکی تھی. یوں سمجھ لیں نئی جنریشن آئی تھی تو ایک سمو میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی، ان کی نیڈز چینج ہو چکی تھیں. تو ایک سارا سیناریو ہمارا چینج ہو چکا تھا. تو اس دور میں جناب عثمان جب خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ ظاہر ہے وہ تو ویسے ہی عرب پتی تھے ماشاءاللہ. تو اس دور میں تو عوام کو اتنا فرق نہیں پڑا اس جنریشن کو. لیکن جیسے ہی جناب علی علیہ السلام خلیفہ بنے ہیں، اس وقت وہ تو درویش آدمی تھے جناب علی، وہی اپنا پیوند لے کے کپڑے، وہی درویشی والا نظام. تو وہ درویشی والا نظام اس نئی جنریشن کو پھر وہ اس حساب سے سوٹیبل نہیں تھا، ٹھیک ہے. تو پھر اس سیناریو کے حساب سے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ والی حدیثیں کہی تھیں کہ پھر جو مومن ہوگا علی سے محبت رکھے گا، جو منافق ہوگا وہ علی سے بغض رکھے گا. تو یہ ہنٹس چھوڑے گئے تھے. تو صحابہ کرام نے ان ہنٹس کو پکڑا ہے، جناب علی کے لشکر میں شامل رہے ہیں اور باغیوں سے قتال بھی کرتے رہے. تو میں نے کہا یہ شارٹ سا میسیج تھا، یہ بھی ایک کلپ بہت لمبا ہو گیا ہے، آپ کو آگے میسیج کر کے کر دوں. باقی دعاؤں میں یاد رکھے گا. فی امان اللہ.